السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح کامیابی نصیب ہو جائے۔ سورہ الجمعہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آیت نمبر 10 ہے جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور اس فقرے کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولو نہیں، اس کی حدود اس کے حدود کا خیال رکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکو اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا اسے کرو، بلکہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ پھر فرمایا شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایک ہدایت، ایک نصیحت یا ایک حکم دینے کے بعد لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، کہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے۔ اس طرح کے مواقع پر شاید کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی شک لاحق ہے، بلکہ یہ دراصل شاہانہ انداز بیان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مہربان آقا اپنے ملازم سے کہے کہ تم فلاں خدمت انجام دو، شاید کہ تمہیں ترقی مل جائے۔ سمجھانے کے لیے مفسر نے یہ مثال دی ہے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ پوشیدہ ہوتا ہے جس کی امید میں ملازم دل لگا کر بڑے شوق کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتا ہے۔ کسی بادشاہ کی زبان سے کسی ملازم کے لیے یہ فقرہ نکل جائے تو اس کے گھر خوشی کے شادیانے بج جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی رمضان کے روزوں کے متعلق، جو بات کہی گئی وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی، وہاں پر بھی شاید کا لفظ آیا، یعنی 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، برائیوں سے بچنے کے بعد، اور یہ تمام یہ کرنے کے بعد جو ہے اگر یہ چیزیں تم پوری مطلوبہ کیفیت کے ساتھ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر وہ چیز ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ اگر مطلوبہ کوالٹیز کے بغیر ہم نے صرف بھوکا پیاسا رہ لیا، مطلوبہ چیزوں کو، مطلوبہ برائیوں سے ہم بچے نہیں، بس صرف بھوکے پیاسے رہ گئے تو پھر تقوی کی صفت نہیں آتی۔ تقوی کیا؟ ایک گریجول پروسیس ہے جو ہمارے گزشتہ مطالعے میں بات آئی اور بار بار آتی رہی۔ تو یہ شاید اس لیے بھی کہ تم وہ کنڈیشنز اس کے علاوہ پورے اگر کریں گے تو شاید تم جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے، یہ کہنے کا مقصود ہے۔ تو جس طریقے سے وہ گریجول پروسیس ہے، اگر ہم ان حدود کی پاس رکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہو سکتا وہ کامیابی ہم کو عطا کرے۔ اب پھر اس کے بعد آخری آیت ہے جس کے اندر
فرمایا جا رہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا، انفضوا الیہا وترکوکا، دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں قائمہ کھڑا چھوڑ دیا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہ دراصل، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف کیا ہوا؟ لپک گئے، اور تمہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے اوپر کی آیت میں جمعہ کے احکام ارشاد فرمائے گئے۔ اس کا قصہ جو کتب حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو مالک اور حضرت حسن بصری، ابن زید، قتادہ اور مقاتل بن حیان سے منقول ہوا، یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے، سیریا سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا، اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا۔ غالباً ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے، اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب جو ہے بقی کے طرف مقام جنت البقی، اس جہاں پر وہ قافلہ آیا تھا اس کی طرف دوڑ گئے۔ اس قصے کی روایات میں سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی ہے، جسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور دوسرے جو ہے وغیرہ نے متعدد سندوں سے نقل کیا۔ اس میں اضطراب صرف یہ ہے کہ کسی روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ واقعہ نماز کی حالت میں پیش آیا تھا، اور کسی میں یہ ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ اور دوسرے صحابہ و تابعین کی تمام روایات کو جمع کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ نے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ نماز جمعہ کے دوران میں پیش آیا، وہاں دراصل انہوں نے خطبے اور نماز کے مجموعے پر نماز جمعہ کا اطلاق کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی روایت میں بیان کیا گیا کہ اس وقت 12 مردوں کے ساتھ عورتیں باقی رہ گئی تھیں۔ قتادہ کا بیان ہے کہ 12 مردوں کے ساتھ ایک عورت تھی۔ بہرحال یہ ریفرنس ہم کو ملتا ہے کہ چونکہ وہ قافلہ آیا تھا، ڈھول تاشے بجا رہا تھا، لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو چھوڑ کر وہ اس کی طرف دوڑ گئے۔ تو باقی رہ جانے والوں کے مختلف روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سالم رضی اللہ، یہ لوگ جو ہے اور بھی حضرت حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ شامل تھے۔ تو یہ بیان کیا کہ جب لوگ اس طرح نکل کر چلے گئے اور صرف 12 اصحاب باقی رہ گئے تو ان کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہیں رہتا تو یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، جمعے کا یہ ہے، تو قافلے کو یعنی اذان ہو چکی ہے، تو اس کی آواز سن کر جو لوگ چلے گئے تو آپ نے کیا بتایا کہ اگر تم سب 12 آدمی رہ گئے، اور بعض میں 7 عورتیں، بعض میں ایک عورت کا ریفرنس ملتا ہے کہ وہ رہ گئے تھے، تو اگر سب چلے جاتے تو ہوتا کیا، یہ وادی آگ سے بہہ نکلتی۔
اسی سے ملتا جلتا مضمون ابن مزدویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے اور ابن جریر نے قتادہ سے نقل کیا ہے۔ تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو بارہا ہمارے مطالعے میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ما عند اللہ، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو و من التجارہ، وہ کھیل تماشا اور تجارت سے بہتر ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا اس میں سبق جو ہے ہم کو دیا جا رہا ہے کہ، اور اس کے اندر یہ بھی، اس سے پہلے یہ بھی ہے جمعے کے متعلق کچھ احکامات بھی جو ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعے کے روز غسل کرنا چاہیے، دانت صاف کرنے چاہیے، جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں پہننے چاہیے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے روز غسل کرے اور حتی الامکان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، سر میں تیل لگائے یا جو خوشبو گھر میں موجود ہو وہ لگائے، پھر مسجد جائے اور دو آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے، پھر جتنی کچھ اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھے، یعنی نفل پڑھے، پھر جب امام بولے تو خاموش رہے، جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، تو اس کے قصور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسند احمد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قریب اسی مضمون کی روایات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور حضرت اور کیا ہے ان کا نبیشۃ الحزلہ رضی اللہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے وہ اس گدھے کے مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا۔ یعنی جب خطبہ جاری رہتا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ کسی کو چپ رہنے کے لیے بھی نہیں بولنا، اشارے سے بھی نہیں بولنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جمعے کے روز خطبے کے دوران میں بات کرنے والے شخص سے کہا چپ رہے تو تم نے بھی لغو حرکت کی۔ بخاری اور مسلم نے اسی سے ملتی جلتی روایات امام احمد، ابو داود اور طبرانی حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے نقل کی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیبوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ لمبے لمبے خطبے دے کر لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعے کے روز مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور نماز بھی زیادہ لمبی نہ پڑھاتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ نہیں دیتے تھے، وہ پس چند مختصر کلمات ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نماز کی بنسبت کم ہوتا تھا اور نماز اس سے زیادہ طویل ہوتی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کا طویل ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ تقریباً یہی مضمون بزار نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو جمعے کے آداب سکھائے، یہاں تک کہ اس نماز کی وہ شان قائم ہوئی جس کی نظیر
دنیا کی کسی قوم کی اجتماعی عبادت میں نہیں پائی جاتی۔ اتنا بڑا جو ہے یہ جمعے کا مقام ہے، اور کتنا بہترین ترتیب، ڈسپلین، پنکچولیٹی کے ساتھ جو ہے محلے کے، مقام کے، شہر کے لوگ ایک وقت پر جمع ہوتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن خطیب کو یا جو ہے ذمہ دار کو جو ہے ان سے سامنے بات یا مسائل رکھنے کا موقع کتنا بہترین جو ہے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اجتماعیت کا ایک بہت ہی بہترین مثال ہے۔ پھر آگے جو فرمایا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اب یہ فقرہ خود بتا رہا ہے، تفسیر ہے کہ صحابہ رضی اللہ سے جو لغزش ہوئی تھی اس کی نوعیت کیا تھی۔ اگر معاذ اللہ اس کی وجہ سے ایمان کی کمی اور آخرت پر دنیا کی دانستہ ترجیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور زجر و توبیخ کا انداز کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ ایسی کوئی خرابی وہاں نہ تھی، بلکہ جو کچھ ہوا تھا تربیت کی کمی کے باعث ہوا تھا، اس لیے پہلے تربیت ٹریننگ کی کمی کے باعث ہوا تھا، اس لیے پہلے معلمانہ انداز میں جمعے کے آداب بتائے گئے، پھر اس پر گرفت کر کے لغزش پر مربیانہ انداز میں سمجھایا گیا کہ جمعے کے خطبہ سننے اور اس کی نماز ادا کرنے پر جو کچھ تمہیں اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے اس کی اہمیت، اور یہ ہمیں زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے۔ جمعے کے دن اور جب کبھی ہم ایسی اذان سنیں تو فوراً ہم اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف جو ہے ہمیں جانا چاہیے، اور خطبے کے دوران کوئی گفتگو، کوئی بات چیت یا ایون کسی کو چپ رہنے کی تاکید بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو احکامات حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بھرپور۔ پھر آخری اس میں فقرے میں بتایا جا رہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں مجازاً جو بھی رزق رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں ان سب سے بہتر رازق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس طرح کے فقرے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا، بہترین پیدائش کرنے والا، بہترین تخلیق کرنے والا، کہیں خیر الغافرین، بہترین معاف کرنے والا، کہیں خیر الحاکمین، بہترین حاکم اس میں، کہیں خیر الراحمین، رحم کرنے والا، کہیں خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا۔ اللہ کی مدد شامل حال کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے ایمان اور اپنے عمل سے ہم اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتے ہیں، اس کے کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ جو ہے بہترین مدد کرنا ہے اور اس کی مدد آتی ہے۔ ان سب مقامات پر مخلوق کی طرف رزق، تخلیق، مغفرت، رحم، نصرت کی نسبت مجازی ہے، اور اللہ کی طرف جو ہے حقیقی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جن سے ہم کو ملتے ہیں تو وہ چیزیں کیا ہے؟ مجازی ہیں۔ اصل حقیقی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ہم کو ملتا ہے۔ مطلب ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں تم کو تنخواہ، اجرت یا رزق یا روٹی دیتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی اپنی صنعت اور کاریگری سے کچھ بناتے نظر آتے ہیں، یا جو لوگ بھی دوسروں کے قصور معاف کرتے اور دوسروں پر رحم کھاتے
اور دوسروں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، اللہ ان سب سے بہتر رازق، خالق، رحیم، غفور اور مددگار ہے۔ یہ نقطہ ہم کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم اس صورت کا مطالعہ کریں، پڑھیں، یا جب کبھی ہم امام سے ہم نے سنیں تو یہ اس کا مفہوم اور اس کی مطلب جو ہے ہمارے ذہنوں میں رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ جمعہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور صورت کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔